کہ یا حبیب اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس میں دونوں پہلو بتا دیا، اگر بھلائی ذرہ برابر چھپ کر بھی کرتے ہیں نیکی تو اس کو بھی باقی رکھا جائے گا، اور اگر کوئی چھپ کر گناہ کرتا ہے تو اس کا بھی سزا ملے گا۔ آج ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، آج تو کہتے ہیں مسلمان، لیکن اپنی زندگی کو اگر جھانک کے دیکھے تو کسی طرح سے ہم مسلمان ثابت نہیں کر سکتے۔ آج اگر کوئی کماتا ہے تو ہمیں جلن ہوتا ہے، آج اگر کوئی خوشحال ہے تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، آج ہمارا کوئی بھائی اگر آگے بڑھ رہا ہے تو ہم اس کا ٹانگ کھینچنے کے لیے آگے تیار رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ مسجدیں توڑی جا رہی ہے، کہتے ہیں کہ مدرسہ توڑا جا رہا ہے۔ ارے پہلے تم تو مسلمان اپنے بھائی میں دل کو ہی نہیں جوڑا ہے تو تمہاری مسجد نہیں ٹوٹے گی، تمہارا مدرسہ نہیں ٹوٹے گا، تمہاری آبادی نہیں ٹوٹے گی تو کس کا ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ آج ہم لوگ جوڑنا چھوڑ دیے ہیں، نبی کی حدیث کو چھوڑ دیے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کل مومن فی اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ آج دیکھیے کون بھائی چارگی کا دکھاتا ہے، آج کون بھائی چارگی پیش کرتا ہے؟ کوئی نہیں پیش کرتا ہے۔ یقیناً عزیزان گرامی، اگر کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا ہے، اگر آپ سے دوستی کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ وہاں مقصد ہے، کچھ فائدہ ہے۔ آج تو یہ ہے کہ کوئی اگر دبنگ ہے، کوئی اگر مضبوط ہے تو لوگ اسی کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، اسی کی تعریف، وہ اگر جھوٹ بھی بولتے ہیں کہتے ہیں بہت اچھا، وہ اگر کچھ غلط بھی فیصلہ دیتا ہے کہ بہت اچھا فیصلہ دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دبنگائی سے۔ لیکن سنو، جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائے دبنگائی نہیں چلے گی۔ ہر ایک کو اپنا کیے کا جواب دینا ہوگا، اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں ایک دوسرے سے بھلائی کرنے کی کوشش کرو، جہاں تک ہو سکے اپنے بھائی کو بھلائی کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ آج ہم لوگ ایک دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یقیناً عزیزان گرامی، ور نہیں تو آج بھی جو مسلمان اپنے صحیح زندگی گزار رہا ہے، جو مسلمان صحیح دین کے طریقے پر ہے، یقیناً اگرچہ لوگ اس کو نہیں جانتا ہو، اگرچہ لوگوں کا مجمع اس کے پاس نہیں ہو، لیکن یہ کیا ہے، دنیا اگرچہ ان کے اندھیرے نظر آتا ہے مگر دین اس کا بہت روشن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے جب دعا کرو تو کہو مولا ہمیں دین اور دنیا کی بھلائی عطا کر، ہمیں دنیا میں بھی بھلا رکھ اور آخرت میں بھی بھلا رکھ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے پوچھا اے موسیٰ تو کیا چاہتا ہے، تو موسیٰ نے کہا تھا اے مولا ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہیے، ہمیں دونوں کی بھلائی چاہیے۔ لیکن آج لوگ آخرت کی بھلائی چھوڑ دیتا ہے، سوچتا ہے مال جمع کر لیں گے لوگ ہمیں اچھا کہے گا، چاہے حرام ہی کا مال کیوں نہ ہو۔ لوگ سوچتا ہے کہ ہم جو ہے بینک بیلنس بڑھا لیں گے لیکن اگرچہ حرام ہی کے ذریعے سے ہو۔ لوگ سوچتے ہیں جائیداد بنا لیں گے اگرچہ حرام ہی کے ذریعے سے۔ تو یہ دنیا میں تو بھلا نظر آئے گا مگر مرنے کے بعد تمہارا بڑا نازک معاملہ ہوگا، تمہارے معاملات بڑا خطرناک ہوگا۔ لیکن کامیاب وہی ہوگا جس کا دنیا بھی اچھا ہوگا اور دین بھی اچھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔